الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ یہ ان ملائکہ کا ذکر ہے جو اطراف جنت میں رہتے ہیں، اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے جنت کشادہ ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اور ہماری پہلی نشریات بھی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس وقت کراچی سے حضرت علامہ مولانا مشہور روحانی اسکالر حافظ قاری اخلاق الدین قادری نوری صاحب بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو برکت عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی آج ولادت کا دن بھی ہے ماشاءاللہ۔ قاری صاحب آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کرم الحمدللہ خیریت سے ہیں، اور ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، تو کیا ہی کہنے اس کے تو صحیح نہیں بھی ہے تو الحمدللہ بہتر ہے، کیونکہ وہ ماہ مبارک جلوہ گر ہو چکا ہے کہ اس کی تو ہر گھڑی اپنے اندر رحمتیں برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھے گناہ گاروں کی تو عید کا مہینہ ہی ہے الحمدللہ۔ باقی آپ سنائیں، آپ کی مزاج شریف کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کی دعائیں ماشاءاللہ۔ آج ویسے تو آپ کے ساتھ میرا تعارف جو ہے نا وہ کافی دیر سے، لیکن لائیو جو ہے نا وہ ماشاءاللہ میں نے ابھی آپ کو دیکھا ہے۔ اور سنائیں کیسے؟ ماشاءاللہ قاری صاحب آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ مصروفیت میری صبح کے اوقات میں تو فی الحال نہیں چل رہی، صبح کی جامعہ میں بھی میں نے ایڈمیشن لیا ہوا تھا، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے اس کو یہ سمجھیں کہ صبح والی کو وائنڈ اپ کر دیا۔ باقی کہ رات میں بھی جامعہ میں پڑھ رہا تھا تو الحمدللہ درس میں میرا وہاں پہ مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ دور حدیث ماشاءاللہ 28 سال، تو کیونکہ وہ وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے تو یہ سمجھے پیپر کینسل ہو گئے۔ باقی یہ کہ دور حدیث تک یہ سمجھے کہ اس سال الحمدللہ پوری ہو گئی ہے۔ باقی مسجد کی مصروفیات ہیں، مدرسۃ المدینہ کے اندر الحمدللہ ایز اے مدرس پڑھاتا ہوا میں تقریباً 3 سال سے، اور باقی اس کے علاوہ الحمدللہ آپ کے ساتھ تقریباً 3-4-5 مہینے سے جوائننگ ہوئی ہے دارالرضا میں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ یہ ہمارے دارالرضا کے روحانی اسکالر بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے، دین کا کام کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد اخلاق الدین قادری نوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ قاری صاحب آپ ماشاءاللہ نعتیں بھی پڑھتے ہیں، تو ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے کوئی جی کلام ہو الحمدللہ۔ جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور رمضان المبارک کی فضیلت پہ انشاءاللہ عز و جل آپ سے کلام کریں گے۔ شاید لائیو ٹرانسمیشن میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، نیٹ ورک میں کوئی پرابلم ہے۔ تو آج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ یوم ولادت بھی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مشائخ اولیاء میں سے کوئی بھی کرامات کے لحاظ سے آپ کا ہم پلہ نہیں ہے، یہاں تک کہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات کا حال تو موتیوں کی لڑی جیسا ہے کہ جب ٹوٹتی ہے تو ایک کے بعد ایک موتی گرتے چلے جاتے ہیں، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکت تو کرامات و کمالات کا منبع ہے۔ صرف آپ کے مبارک نام کی یہ برکت ہے کہ جہاں پکارا جائے موذی جانوروں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ
جو شخص شیر کے سامنے آئے اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لے تو شیر اس پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات بہت ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک کو جمعے والے دن جیلان میں ہوئی۔ جیلان ایک شہر ہے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر اور کنیت ابو محمد ہے۔ نیز محی الدین، محبوب سبحانی، غوث اعظم، غوث ثقلین وغیرہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے القابات ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کا نام حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، اور والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والد کی طرف سے وہ حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ ہمارے ساتھ قاری صاحب تھے، حضرت علامہ مولانا اخلاق الدین صاحب کراچی سے لائیو تھے، تو شاید نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آواز نہیں آ پا رہی مصطفیٰ، جیسے لنک تو شیئر نے کرا تھا اور شروع ہو گئی۔ کچھ فنی ہم نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ جو ہے ابھی تک وہ لائیو کی ترکیب نہیں ہو رہی، تو جیسے ہی انشاءاللہ عز و جل وہ ہمارے ساتھ لائیو کی ترکیب ہوتی ہے تو انشاءاللہ عز و جل پھر ایک مرتبہ انشاءاللہ عز و جل ان کو ہم لائیو لیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جنگ سے شبیر بھائی بھی تھے، وہ بھی شاید نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ قاری صاحب تھے، شاید کوئی نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے میرے خیال میں کوئی ترکیب ہو گئی ہے۔ جی ہماری بات چل رہی تھی اپنا مولانا اخلاق الدین نوری، ماشاءاللہ اللہ کو برکت عطا فرمائے۔ آپ کوئی کلام سے آغاز کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو کوئی کلام آپ سنا دیں۔ انشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں ثواب کی نیت سے۔ جتنے بھی سن رہے ہیں درود پاک کے نذرانے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مال الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ اس وقت ہمارے ساتھ عامر حیات بھائی ہیں، حافظ عامر حیات، ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ان کی آواز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. حافظ صاحب افطاری کا بھی وقت ہے، ہمارے لیے دعا بھی کیجیے گا. آمین. محمد احسان ملک جزاک اللہ، ماشاءاللہ ہمارے پیج کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں. ام نعمان رضا ماشاءاللہ جزاک اللہ، ہمارے پیج کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. گوجرا موڑ سے شبر اقبال بھائی ہیں، ماشاءاللہ شبر بھائی ہمارے پیج کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. رمضان مبارک کا چاند مبارک ہو، فاسٹ روزہ مبارک ہو، اور آج حضور غوث پاک سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے وہ ولادت کا دن بھی مبارک ہو. جزاک اللہ حافظ صاحب، شکریہ، دل جوئی کرنے کا شکریہ. ہمارے ساتھ فاطمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ، اچھا سلسلہ ہے. ہمارے پیج کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ملک عثمان ہمارے ساتھ ہے، جزاک اللہ ملک عثمان صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو آپ اپنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یا رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کو فضیلت ہمارے ویورز کو سنانا چاہتے ہیں تو آپ کی آواز نہیں پہنچ پا رہی قبلہ، شاید آپ کی نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے. مدینہ ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی، لبیک لبیک. جی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ آپ کلام کرنا پسند فرمائیں گے؟ ماہ رمضان الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی ایک عظیم دولت سے، ایک عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا. الحمدللہ عز و جل اس ماہ مبارک کی افضلیت اور فضیلت کا اظہار تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بھی ارشاد فرما دیا. دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے. مزید ایک بڑا زبردست آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا. ویسے یہ آیت اور بھی ہے آگے، لیکن اگر اسی بات کو لیا جائے تو سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کی فضیلت کو بیان فرما دیا، اور ساتھ ساتھ ماہ رمضان کی فضیلت ایک اور چیز سے آیا، اور وہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاک
ماہ رمضان کے اندر اپنا پاک کلام بھی اس امت محمد کو عطا فرما دیا، اور ساتھ ساتھ کیا عطا فرمایا کہ اس قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہدایت بھی عطا فرمائی، رہنمائی بھی عطا فرمائی، اور فیصلے والی باتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ مزید اسی آیت کو اگر آگے کنٹینیو کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں امت کے لیے چند آسانیں بھی عطا فرما دی، کہ ساتھ ساتھ کیا عطا فرمایا کہ اس مہینے کے روزے تو رکھے جائیں، لیکن وہ افراد جو سفر کے اندر ہوں یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے بیماری کے اندر مبتلا ہوں، جیسے ہی صحتیاب ہو جائیں بیمار تو اگلے دنوں کے اندر روزے پورے کر لیں، یا جو مسافر ہے سفر کی وجہ سے نکلا ہوا ہے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافروں کو آسانی عطا فرماتے ہوئے یہ عطا فرمایا کہ بعد کے دنوں میں ان کی گنتی کو پوری کر لی جائے۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا میرے رب نے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی عطا فرماتا ہے، آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ تو اب اسی بات کو لے لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص آسانی ہی کے لیے اس امت محمد کو ماہ رمضان جیسی برکتوں سے، نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ قبلہ الحمدللہ عز و جل ماہ رمضان کے تو کیا ہی کہنے، اس کی فضیلتوں کے متعلق تو علماء کرام نے، ہمارے مفسرین نے، محدثین نے کتابوں کی کتابیں لے کے ڈالی ہیں۔ اس کے متعلق تو آتا ہے کہ اس کی تو ہر گھڑی اپنے اندر رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں تو نیکیوں کا اجر و ثواب بے شمار گنا بڑھا جاتا ہے، بلکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر تو نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب کم و بیش 70 گنا کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس ماہ مبارک میں تو روزے دار کا سونا بھی عبادت کرنے شمار کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ یعنی کس قدر زبردست فضیلت ہے کہ روزے دار اگر سحری کر کے یا روزہ رکھ کر آرام کی غرض سے سو بھی رہا ہے تو اس کا سونا بیکار نہیں جا رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کے سونا بھی عبادت میں شمار کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ روزے دار کی دعاؤں کے اوپر فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ ایک حدیث پاک کے مطابق ماہ رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کہنے روزہ دار کے لیے کہ روزہ رکھ رہے صبح فجر کے اندر اور شام تک دریا کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کر رہی ہیں الحمدللہ عز و جل۔ اور یہی فضیلت نہیں، بے شمار فضیلت الحمدللہ آئی ہے ماہ رمضان کے متعلق۔ اگر جیسے جیسے پڑھتے جائیں سنتے جائیں تو دل چاہتا ہے کہ ماہ رمضان کی فضیلتیں ہی سنتے چلے جائیں۔ ایک مختصر سی روایت سنا کے آپ کی طرف چھوڑوں گا میں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس بندے کے لیے 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اس سرخ یاقوت کے گھر کے اندر کم و بیش 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے جڑے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک کی فضیلت میں آتا ہے کہ اس روزے دار کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور رات اور دن میں وہ روزے دار بندہ جب بھی سجدہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے بدلے میں ایک ایک ایسا درخت عطا فرماتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ یعنی اگر یہی مسافت ذہن میں لائے جائے کہ روزے دار 29 یا 30 دن ہوتے ہیں ماہ رمضان کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عطا فرماتا ہے، تو ماہ رمضان کے ان شبوں کے اندر کوئی بھی روزے دار ایک مرتبہ بھی سجدہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دے گا، اور وہ بھی کیسا لگائے گا کہ اس کے سائے کے اندر گھوڑے سوار 500 سال تک چلتا رہے لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت محمد پر خاص کرم ہے کہ اس نے ہم کو ماہ رمضان عطا فرمایا، یہ بے شمار فضیلتیں، نعمتیں، برکتیں عطا فرمائی۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بارہا ماہ رمضان کی برکتیں، نعمتیں عطا فرمائے، اسی ماہ مبارک میں ایمان کی سلامتی والی موت نصیب فرمائے۔ جی حضور۔ محمد احسان ملک کہہ رہے ہیں کہ سوالات کا بھی سلسلہ نہیں، سوالات کا سلسلہ نہیں ہے، محمد احسان بھائی سے بولے کہ قبلہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، تو جس میں محمد احسان بھائی کا ہے تو غالباً میرے پہلے پروگرام ہے، مجھے نہیں پتہ ہے سلسلے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تو اگر یہ سلسلہ چلتا رہا مثال کے طور پر کنٹینیو، جس سے ہمارے یہاں 30 دن ہوتا ہے، ایک مدنی مشورہ آپ کو بھی میرا ناقص کہ اگر چلتا رہا مثال کے طور پر، ابھی تو ٹائم بھی کم ہوتا ہے، کوئی ایسا سلسلہ ہم رات کے اندر بنا لیں گے تراویح کے بعد، جس سے عمومی طور پر ہمارے پیجز کے اوپر چل رہا، تو انشاءاللہ اس کے اندر سوالات بھی رکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہمارے حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ سوالات کا سلسلے کے لیے ہم انشاءاللہ علیحدہ سے انشاءاللہ یہ پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔ نیٹ ورک کی پرابلم ہے عثمان، شاید اس وجہ سے بعض اوقات وہ
ہمارے مولانا صاحب کی جو نا آڈیو تو آ رہی ہے، شاید ویڈیو ان کی نا رکی ہوئی ہے. اچھا، حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ آج جو ہے نا وہ ولادت کا دن بھی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، اور جن کے حضور غوث پاک جن کا لقب مشہور ہے، جن کی ہم 11ویں مناتے ہیں، 11ویں کھاتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ اس کے بارے میں الحمدللہ. آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے متعلق، ان کی ولادت کے متعلق، ان کی کرامات کے متعلق کوئی آپ کچھ عرض کرنا چاہیں؟ بالکل الحمدللہ، بالکل عرض کروں. یہ سمجھے کہ اپنا حصہ میں بھی ملاؤں گا. حضور غوث پاک کا یہ تو سمجھا کہ آج میلاد مبارک الحمدللہ عز وجل، اور یہ تو وہ ہستی ہے کہ الحمدللہ عز وجل کہ قیامت تک آنے والے اولیاء کرام آپ کے زیر سایہ ہی رہیں گے الحمدللہ، آپ ہی کا فیضان پاتے رہیں گے. آپ کی ولادت کے متعلق سیرت کی کتابوں کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے بڑا زبردست، جو میں ناظرین کی نظر کروں گا. سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جس شب ولادت کی شب تھی، یعنی شب میلاد تھی، شب ولادت تھی، تو آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی شب ولادت یہ مشاہدہ کیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بمائے اپنے اصحاب اور اولیاء اعظام علیہم رضوان کے ساتھ آپ کے گھر پہ جلوہ فرما ہے، اور ان الفاظ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے والد گرامی کو خوشخبری دی. کیا الفاظ سے؟ کہ اے ابو صالح، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا جو ولی ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا اور اللہ پاک کا محبوب ہے، اور ان قریب اس کی اولیاء اللہ اور اکتاب میں وہ شان ہوگی جو انبیاء اور مرسلین میں میری شان ہے. تو ناظرین الحمدللہ عز وجل اس واقعے سے جو کہ آپ کے والد صاحب سے منسوب ہیں کہ کتنی زبردست شان الحمدللہ بیان ہوتے ہیں کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بشارت دی بلکہ بشارت بھی خود آپ کے گھر میں تشریف فرما ہو کر دی. نہ صرف اکیلا ایک یہ کہا جائے جس ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ جملے استعمال کرتے ہیں کہ ایک پوری ہی بارات اس دولہا کے لیے موجود تھی، تو گویا حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے دولہا، یہ سمجھے کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھ ہے کہ پوری بارات لے کر سیدھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد کے استقبال کے لیے آپ کے گھر کے اوپر موجود تھے الحمدللہ عز وجل. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے الحمدللہ سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بیٹا بھی قرار دیا، اور ساتھ بھی آپ کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ میرا ولی بھی ہے، یہ میرا بیٹا بھی ہے، اور اس کا یہ وہ مقام ہے جو میرا اولیاء اللہ، جو میرا انبیاء اور مرسلین کے اندر مقام ہے. تو الحمدللہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو کے متعلق تو یہی بات کافی ہے. باقی آپ کی سیرت کے متعلق آپ کی کرامات تو الحمدللہ بے شمار ہے، اور جتنی بھی بیان کری جائیں دل تو یہ ہوتا ہے کہ بار بار سننے کو ملتی رہے الحمدللہ، اور بار بار بیان کری جاتی رہے. ایک مختصر آپ کا واقعہ بیان کرتا ہوں میں جو کہ آپ کی سیرت کے متعلق آتا ہے، اور بڑا زبردست اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ ہم قادروں کے لیے بھی جو آپ کی غلامی کے اندر موجود ہے، اس بات کے اوپر ہمیں بھی شان کرنی چاہیے. تو بیان کرتا ہوں میں کہ ایک روز بغداد شریف کا ایک لڑکا سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور والا میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں، تم سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر میرے لیے دعائے خیر فرمانے کے لیے عرض کرو. آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اس لڑکے سے کہ کیا تمہارا والد کا میرے مدرسے کے دروازے سے کبھی گزر ہوا؟ وہ جو نوجوان لڑکا تھا یہ سننے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کرتا ہے، یہ سمجھے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے، سوچنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ جی ہاں. یہ سن کر آپ یعنی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، اور یہ لڑکا واپس اپنے گھر کی طرف تشریف لے جاتا ہے. اگلے دن دوبارہ حاضر ہوتا ہے آپ کی بارگاہ میں اور کہتا ہے کہ یا غوث پاک، آج میں نے اپنے والد صاحب کو دوبارہ خواب میں دیکھا، اس حالت میں دیکھتا ہوں کہ وہ خوش و خرم ہے اور سبز لباس پہنا ہوا ہے، اور انہوں نے مجھے اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیخ عبد القادر کی دعا کی برکت سے رب عز و جل نے میرے عذاب کو دور فرما دیا ہے. ساتھ ہی میرے والد نے مجھے نصیحت بھی فرمائی کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضری دیتے رہا کرو. اس لڑکی کی بات سن کر سرکار غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرے رب کریم عز و جل نے مجھے سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان میرے مدرسے کے دروازے سے گزرے گا میں اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کر دوں گا.
الحمدللہ عز و جل۔ یہ ہم قادریوں کے لیے جو آپ کے در کے غلام ہیں، آپ کے آستانے کی چوکھٹوں کے اوپر اپنا ماتھا رگڑنے کے لیے تیار ہے الحمدللہ عز و جل۔ تو خوش نصیبی کہ ہم بھی قادری آستانے کے فقیر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غلامی کے اندر ہمیں بھی جینا مرنا نصیب فرمائے، اور آپ کی کرامات جو ہم سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کرامات کے مطابق ہمیں بھی آپ کے زیر سایہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی حضور۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے علم حاصل کرنے کا نا انداز بڑا نرالا تھا۔ آپ کے شوق علم دین کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں اساتذہ سے سبق لے کر جنگل کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا تھا، پھر دن ہو یا رات، آندھی ہو یا موسلا دھار بارش، گرمی ہو یا سردی، بیابان ویرانوں میں اپنا مطالعہ جاری رکھتا تھا۔ اس وقت میں اپنے سر پر ایک چھوٹا سا امامہ باندھتا اور معمولی ترکاری یعنی سبزیاں کھا کر پیٹ کی جو ہے نا وہ آگ بجھایا کرتا۔ کبھی کبھی یہ ترکاریاں بھی ہاتھ نہ آتی، کیونکہ بھوک کے مارے ہوئے دوسرے فقراء بھی وہ بھی جنگل کی طرف رخ کر لیا کرتے، اور ایسے موقع پر مجھے شرم آتی کہ میں درویشوں کی حق تلفی کروں، مجبوراً وہاں سے بھی چلا جاتا اور اپنا مطالعہ جاری کرتا۔ اللہ اکبر۔ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے، افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا، عطا کی ہے بلندی حق نے اہل اللہ کے جھنڈوں کو، مگر سب سے کیا اونچا فریرا غوث اعظم کا۔ ماشاءاللہ۔ آپ میری آواز سن رہے ہیں قاری صاحب؟ شاید نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے۔ دیکھا میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں کہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو علم دین حاصل کرنے کا کس قدر شوق تھا کہ تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کر کے بھی علم دین حاصل فرماتے، اور یقیناً علم دین کا حصول یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور علم حصول کی کوشش کرنے والوں کے لیے احادیث مبارکہ میں کثیر جو ہے نا وہ فضائل جو بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو دین کا علم سیکھے، جو دین کا علم سیکھنے کے لیے صبح یا شام چلا وہ جنتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے غوث پاک نے علم دین کی جستجو میں دور دراز سفر اختیار فرمایا، اور آپ کی زندگی اللہ عز و جل اور اس کے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت، والدین کی فرما برداری، سچائی اور وفا شعاری جیسی بہت سی قابل تعریف خوبیوں سے مزین رہی ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کے معاملے میں آپ کی استقامت پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھی۔ اللہ اکبر۔ شاید قاری صاحب کو پھر کوئی نیٹ ورک کی پرابلم ہے، تو ہمارے ساتھ عبید رضا بھائی میاں والی سے انشاءاللہ عز و جل، عبید رضا سے بھی عرض کیا تھا، ماشاءاللہ بہت ہی پیارے عالم دین ہے میاں والی کے، بہت ہی محقق ہے ماشاءاللہ، اور ان کے اکثر آپ سوالات جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ، سوالات کے جوابات سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ حضرت علامہ مولانا محمد عبید رضا مدنی دامت برکاتہ العالیہ آپ کی زیارت ہوئی، حضور وقت عطا فرمائے ہمیں بھی، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی آپ سے جو ہے نا وہ استفادہ حاصل کریں۔ افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے جھنگ میں، جی آپ افطار فرمائیں۔ یہاں ابھی یو کے میں جو ہے ابھی 2:45 کا جو ہے نا وہ وقت ہے۔ جزاک اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اخلاق الدین بھائی نوری ایک مرتبہ پھر جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، میں انشاءاللہ عز و جل ان سے ہماری ٹیم رابطہ کر رہی ہے۔
جی ماشاء اللہ. جی ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ جی حضور. حضرت علامہ مولانا اخلاق الدین نوری قادری دامت برکاتہ العالیہ. قاری صاحب آپ کے ہاں افطار کا وقت کب ہے کراچی میں؟ 7:01 کا ٹائم ہے ہمارے لیے. یعنی ابھی آپ ہمارے پاس یعنی سمجھ لیں کہ 10 سے 11 منٹ ہے، تو انشاءاللہ دعا بھی کر لیتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کوئی کلام ہمارے ویورز کو سنانا چاہیں. کیا صحیح اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق سنا دوں 2 اشعار بولے تو؟ جی نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم، نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم، دکھانی لمبد دکھا غوث اعظم، دکھانی لگنبد دکھا غوث اعظم، نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم، مجھے نام الفت پلا غوث اعظم، مجھے جام الفت پلا غوث اعظم، رہوں مست و بے خود صدا غوث اعظم، رہوں مست و بے خود صدا غوث اعظم، دکھانی لگنبد دکھا غوث اعظم، نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم، مجھے اپنی چوکھٹ کا کتا بنا لو، مجھے اپنی چوکھٹ کا کتا بنا لو، ہمیشہ رہوں با وفا غوث اعظم، دکھانی لگنبد دکھا غوث اعظم، نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم، جہاں میں جیوں سنتوں کے مطابق، جہاں میں جیوں سنتوں کے مطابق، مدینے میں ہو خاتمایا غوث اعظم، مدینے میں ہو خاتمہ غوث اعظم، دکھانی لگنبد دکھا غوث اعظم، نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم، ہو عطار کی بے سبب بخشش آقا، ہو عطار کی بے سبب بخشش آقا، یہ فرمائے غوث اعظم، دکھانی لگنبد دکھا غوث اعظم، نظارہ دربار اعظم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. افطار کا وقت قریب ہے تو آئیے دعا آپ سے عرض کرتے ہیں، آج دعا فرما دیجئے تاکہ ہمارے ویورز کے لیے دعا فرما دیں، ہمارے دارالرضا کے لیے بھی، اور دعوت اسلامی سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی، سب کے لیے جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا آج کی نشریات میں، ان سب کے لیے آپ دعا فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ اے رب کریم، یا باری تعالیٰ، یا مالک و مولا، تیری دیوی توفیق سے اس نشست کو سجایا گیا۔ اے رب کریم، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم اور ان کے محبوب کا ذکر خیر کیا گیا۔ اے رب کریم، اس نشست کے اندر جو کچھ بھی پڑھا گیا، سنا گیا، تلاوت کی گئی، اے رب کریم جو کچھ بھی روایت بیان کی گئی، سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت بیان کی گئی، اے رب کریم یا باری تعالیٰ اس نشست کے اندر اول تاخیر جو کچھ بھی پڑھا گیا، سنا گیا، اے رب کریم ان تمام امور کے کنڈے میں جہاں جہاں بھی غلطیاں، کوتاہیاں، گستاخیاں، تمام غلطیوں کو معاف فرما۔ رب کریم جو کچھ بھی پڑھا گیا اس نشست کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہوں قبول فرما، اس کا ثواب اے رب کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوں قبول فرما۔ ذکر خیر کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جلیلہ سے حضرت باج مطہرات، تمام آل اولاد، تمام علماء صلح، شہداء، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین کو درجہ بدرجہ پیش سے اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوں قبول فرما۔ آمین۔ آپ کی نسبت سے قیامت تک آنے والے تمام مسلمین مسلمات، تمام مؤمنین مؤمنات کی ارواح کو پیش کرتے ہوں قبول فرما۔ ہم جتنے بھی لوگ اس نشست کے اندر شریک ہوئے، جتنے بھی تعاون ملایا، تمام کے والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، آل اولاد میں سے، دوست احباب میں سے جتنے بھی وفات پا گئے تمام کو پیش کرو قبول۔ تمام کے صغیرہ کبیرہ دانستہ ظاہر و پوشیدہ گناہوں کو معاف، تمام کی قبروں کو جنت بنا، ان قبر کے عذابات سے امان عطا فرما، قبر کی سختیوں سے امان عطا فرما۔ رب کریم ان تمام کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، تمام کو جنتی کا جنت کی بچھونا عطا فرما۔ رب کریم مرنے کے بعد یہ تمام دعائیں ہماری حق میں قبول و مقبول فرما۔ رب کریم بالخصوص عالم اسلام کا عاشق روزہ رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم امت مسلمہ کو اس ماہ مبارک کے اندر تیری خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم بالخصوص افطار وقت موجود ہے، روایت کے اندر آتا ہے تو 60,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ پھر اگر ہمارا نام بھی اس لفٹ کے اندر شامل تھا تو اس بابرکت گھڑیوں کی نسبت سے ہمارا نام بھی اس لفٹ سے خارج فرما، جنت میں شامل فرما دے۔ اے رب کریم یا باری تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے ہم سب کو اپنے گناہوں کے اوپر سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب کریم توبہ کو استقامت نصیب فرما، آئندہ سنتوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم یا باری تعالیٰ سرتپا سنتوں کو پیکر بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا اور مخلص عاشق بنا۔ اے رب کریم سعادت کی زندگی اور ایمان کی سلامتی والی شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے رب کریم یا باری تعالیٰ جتنے بھی لوگوں نے دارالرضا کے اندر اے رب کریم اپنا حصہ ملایا، اس نشست کے اندر جس طرح بھی اپنا حصہ ملایا، تمام کا حصہ ملانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام کا لائک کرنا، شیئر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم علم دین کے لیے جو بالخصوص دارالرضا اپنا خدمات سر انجام دے رہا ہے، اس کے اندر جتنے بھی لوگ شریک ہیں اے رب کریم تمام کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اے رب کریم تمام آفات و بلیات سے اپنی امان عطا فرما، ان کو اسی طرح مرتے دم تک علم دین عام کرنے کی توفیق عطا فرما، لوگوں کی اسی طرح اصلاح کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی اس مشن کے اندر اپنا حصہ ملاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم یا باری تعالیٰ جو ہم تجھ سے اٹھ سکیں، اے رب کریم جو تجھ سے مانگ سکے وہ عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ عطا فرما۔ اے رب کریم یا باری تعالیٰ ان بابرکت گھڑیوں کا صدقہ جو ہمارے دل میں ہے وہ تیرے علم میں ہے، اے رب کریم یا باری تعالیٰ ہمیں تمام نیک و جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کریں بے قسم مجبور کی آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کراچی میں ماشاءاللہ معذرت کے ساتھ ہماری افطار کا وقت بس اگلے ہی منٹ کے اندر خصوصی دعاؤں کے اندر ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ آمین۔ اجازت دیجیے میرے کو۔ اجازت
माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अभी कराची से हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इखलाकुद्दीन कादरी नूरी माशाअल्लाह ये लाइव थे। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। इन्होंने माशाअल्लाह बहुत ही आज हमारे साथ जो है वो नशरियात के अंदर ताउन फरमाया, दुआ भी फरमाई। अल्लाह पाक इनके इल्म में, अमल में, माल में बरकत अता फरमाए। नाज़रीन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल थोड़ी देर के बाद फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम इंग्लिश ट्रांसमिशन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल यूके से इंशाअल्लाह लाइव करेंगे। और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल हमने पहला पारा लाइव किया था और फिर इंशाअल्लाह रात को आज रात तकरीबन पाकिस्तानी तकरीबन 12-1 बजे के करीब दूसरा पारा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम अपने दारुल रज़ा के पेज से इंशाअल्लाह लाइव करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। आखिर में फिर आपसे अर्ज करता हूँ कि हमारे पेज को आप लाइक भी करें और इसको आप अपने फेसबुक आईडी पे शेयर भी करें। अगर हो सके तो आपने जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पे वहां भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।